ڈبل روٹی کے 2 ٹکڑے، ان کے درمیان کباب اور پیاز ٹماٹر۔ اسکول میں یہ جہاں زیب کا لنچ ہوا کرتا تھا، اور کیا ہی کمال مزیدار لنچ ہوتا تھا۔ یہ لنچ ترکیب تو انگریزی کی ہے، اس کو جو دوپہر کا کھانا کھایا جاتا ہے اس کو عموماً لنچ کہا جاتا ہے، لیکن اپنے ہاں کا ہر فرد ہی یہ جانتا ہے کہ بچوں کو گھر سے جو ہلکا پھلکا کھانا دے کر اسکول بھیجا جاتا ہے وہ لنچ کہلاتا ہے۔ جہاں زیب 6 یا 7ویں جماعت میں میرا دوست بنا تھا، اس کا لنچ کتنا مزیدار تھا اس کا اندازہ مجھے دوستی کے شروع میں ہی ہو گیا تھا، جب ایک روز تفریح کے وقت، جسے انگریزی میں لنچ ٹائم یا بریک ٹائم کہتے ہیں، اردو میں تفریح کا وقت اور پنجابی میں تفریح دا ویلا کہا جاتا ہے، اس تفریح دے ویلے جہاں زیب نے وہ سینڈوچ مجھے چکھایا تھا اور میری تفریح کرا دی تھی۔ وہ سینڈوچ مجھے بہت ہی زیادہ پسند آیا تھا، اور میں نے اپنی اس پسندیدگی کا برملا اظہار بھی کیا تھا۔ یقیناً جہاں زیب نے میری یہ تعریف اپنے گھر بھی پہنچائی ہوگی، اللہ اس کی والدہ پر ہمیشہ کرم فرمائے۔ انہوں نے اگلے دن سے ویسا ہی سینڈوچ الگ سے میرے لیے بھی بنا کر بھیجنا شروع کر دیا۔ اب جہاں زیب صاحب 2 لنچ باکس لے کر اسکول آیا کرتے تھے، ایک میں ان کا اپنا لنچ ہوتا تھا اور دوسرے میں آنٹی نے خاص طور پر الگ سے میرے لیے لنچ بنا کر بھیجا ہوتا تھا۔ یہ غالباً سن 1994 کی بات ہے، 1994 کی بات ہے، اور اب اس کو تقریباً 30 سال گزر چکے ہیں، لیکن آنٹی کے بنائے گئے لنچ کا ذائقہ آج بھی میری زبان پر تازہ ہے، میرے حواسوں پر چھایا ہوا ہے۔ جہاں زیب کی والدہ کا جس قدر بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے، کیونکہ جب تک میں اس اسکول میں رہا وہ روز میرے لیے الگ سے لنچ بنا کر بھیجتی رہی۔ جس اسکول میں جہاں زیب اور میں دوستی اور کھابے کے بندھن میں بندھے، اسی اسکول میں اسلامیات کی جو استانی صاحبہ تھیں، جو اسلامیات کا مضمون پڑھاتی تھیں، ان کی شخصیت میں خاصی کرختگی تھی۔ اسی وجہ سے تمام بچے ان سے بہت زیادہ خوف کھاتے تھے۔ اساتذہ کی عموماً 3 اقسام ہوتی ہیں۔ ایک وہ اساتذہ ہوتے ہیں جن کی موجودگی میں بچے بہت زیادہ حشاش بشاش اور خوش محسوس کرتے ہیں۔ دوسری قسم کے اساتذہ وہ ہوتے ہیں جو خوش ہوں تو بچے بھی خوش ہوتے ہیں، اور وہ اساتذہ ناراض ہوں، ناخوش ہوں تو بچے بھی ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں۔ جبکہ تیسری قسم کے اساتذہ وہ ہوتے ہیں جو خوش بھی ہوں تو بھی بچے سہمے ہی رہتے ہیں۔ ہماری اسلامیات کی وہ استانی صاحبہ ان تیسری قسم کے اساتذہ میں شامل تھی۔ اسلامیات کا پیریڈ اس دن کا آخری پیریڈ ہوا کرتا تھا، اس کے بعد چھٹی ہو جایا کرتی تھی۔ جو واقعہ آپ کو سنانے کے لیے میں نے یہ تمام پس منظر بیان کیا وہ اسی پیریڈ میں پیش آیا، اسلامیات کے آخری پیریڈ میں۔ اس روز بھی اسلامیات کی استانی صاحبہ اپنے معمول کے مطابق پڑھا رہی تھیں۔ تعلیمی مراحل سے گزرنے والا ہر فرد یہ جانتا ہوگا کہ کمرہ جماعت یعنی کلاس روم جو ہوتا ہے، اس میں کمرے کی لمبائی اور چوڑائی اور طلبہ کی تعداد کے حساب سے میز، کرسیاں یا بینچ قطار میں رکھے ہوتے ہیں۔ ایک ہاریزونٹل قطار ہوتی ہے، افقی قطار ہوتی ہے، اس میں 2 سے 3 طلبہ بٹھائے جاتے ہیں، پھر تھوڑی سی خالی جگہ چھوڑ کر پھر 2 سے 3 طلبہ بٹھائے جاتے ہیں۔ یہ جو خالی جگہ چھوڑی جاتی ہے، اس سے عمودی رخ پر ورٹیکلی ایک راستہ سا بن جاتا ہے۔ اسی عمودی یا ورٹیکل راستے پر چلتے ہوئے طلبہ جو ہے وہ اپنی آخری نشستوں تک جاتے ہیں، اور کچھ اساتذہ کی بھی عادت ہوتی ہے کہ وہ پڑھانے کے دوران اس عمودی راہداری میں، اس پیسج میں، ورٹیکل پیسج میں وہ چہل قدمی کرتے رہتے ہیں۔ یہ بات میرے بیان کرنے سے شاید تھوڑی مشکل ہو گئی ہے، لیکن جس نے بھی کمرہ جماعت کا منہ دیکھ رکھا ہے وہ یہ سارا نقشہ سمجھ گیا ہوگا۔ اسلامیات کی وہ استانی صاحبہ بھی پڑھاتے پڑھاتے اسی عمودی راستے پر، ورٹیکل راستے پر چل رہی تھیں۔ وہ تختہ سیاہ یعنی کہ بلیک بورڈ سے چلنا شروع کرتیں اور روانہ ہو کر وہ وہاں سے کمرے کے آخری سرے تک جاتیں، اور پھر وہاں سے واپس تختہ سیاہ یعنی کہ بلیک بورڈ تک واپس آ جاتیں۔ اس روز پتہ نہیں کیا ہوا، جہاں زیب نے تفریح کے وقت اپنا لنچ ختم نہیں کیا تھا، یا کوئی اور وجہ تھی کہ اس کا سینڈوچ بچ گیا تھا، اور اب آخری پیریڈ میں اسے زوروں کی بھوک بھی لگ رہی تھی۔ تو اس نے ادھر ادھر دیکھ کر
اس نے اپنا لنچ باکس کھولا اور نیچے جھک کر وہ نوالے ٹھونسنے لگا۔ طریقہ واردات اس کا یہ تھا کہ استانی صاحبہ جب پڑھاتے پڑھاتے کمرہ جماعت میں گشت کرتے کرتے جب وہ ہماری نشست کے پاس سے گزر جاتی تو جہاں زیب اپنا سر جھکاتا اور میز کے نیچے چھپائے گئے لنچ باکس سے ایک نوالا توڑ کر وہ اپنے منہ میں ڈال لیتا۔ استانی صاحبہ کو شاید شک پڑ گیا کہ وہ جب ایک بار ہماری نشست کے پاس سے گزریں تو دوبارہ پلٹ پڑی، اور جب وہ پلٹیں تو جہاں زیب کو اس بات کا علم نہیں تھا، وہ ایک اور نوالا توڑنے کے لیے نیچے جھک چکا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ استانی صاحبہ پلٹ کر ہمارے سر پر آ چکی ہیں۔ میں وہ جو افقی قطار ہے، جو ہاریزونٹل لائن ہے، میں اس کے بالکل آخری سرے پر ہوں، بائیں ہاتھ پہ سب سے بائیں ہاتھ پہ میں ہوں، میرے ساتھ جہاں زیب بیٹھا ہے، اس کے ساتھ ایک اور لڑکا ہے، اور میرے بائیں ہاتھ پہ استانی صاحبہ کھڑی ہیں ہمارے سر پر، اور جہاں زیب صاحب جو میرے دائیں ہاتھ پہ ہیں وہ نیچے جھک کر وہ نوالے ٹھونس رہے ہیں۔ انہیں بالکل احساس نہیں ہے کہ استانی صاحبہ تو آ کر ہمارے سر پر کھڑی ہو چکی ہیں۔ تو جہاں زیب کو احساس دلانے کے لیے میں اسے ٹہوکا دیتا ہوں، میں اسے کونی مارتا ہوں، اور جب میں اسے کونی مارتا ہوں تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے سینڈوچ مانگ رہا ہوں، تو وہ بھرے منہ کے ساتھ ہی جھکے وہ میری طرف مڑتا ہے، اور چونکہ ایک نوالا اس کے ہاتھ میں ہے، دوسرا نوالا اس کے منہ میں ہے، اور وہ یوں جھکے اپنے ہاتھ والا نوالا میری طرف بڑھاتا ہے اور اس کا منہ بھرا ہوا ہے، تو جہاں زیب کی پھنسی سی آواز نکلتی ہے، کھائے گا۔ اب اگر میرے الفاظ اس منظر کی واضح تصویر بنا چکے ہیں تو اندازہ کیجئے کہ کس قدر مضحکہ خیز صورتحال ہوگی۔ استانی صاحبہ بھی وہ ہیں جن کی کرختگی سے پوری کلاس کے پسینے چھوٹتے ہیں۔ ان کے پڑھانے کے دوران جہاں زیب ان کی کلاس میں لنچ کھاتے پکڑا گیا ہے، ابھی اسے چند لمحوں کے بعد اس بات کا علم ہونا ہے کہ وہ پکڑا گیا ہے، اور میرے کونی مارنے پر، میرے ٹہوکا مارنے پر وہ نوالا میری طرف بڑھا کر پوچھ رہا ہے کہ کیا میں بھی کھانا چاہتا ہوں، لیکن جھکے ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھ کا زاویہ وہ اس طرح سے بن رہا ہے کہ جیسے وہ مجھ سے نہیں پوچھ رہا بلکہ وہ میرے بائیں ہاتھ کھڑی استانی صاحبہ سے پوچھ رہا ہے، اور ان کو نوالا پیش کر رہا ہے اور ان سے کہہ رہا ہے کہ کیا آپ کھائیں گی۔ اب خوب ڈانٹ پڑی جہاں زیب کو، اور ڈانٹ ڈپٹ کے بعد جہاں خلاصی بھی ہو گئی، لیکن یہ تمام منظر اپنی پوری جزیات کے ساتھ میرے حافظے پر نقش ہے، اور میں جب بھی یاد کرتا ہوں مسکرا دیتا ہوں۔